السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی میرے دوست عزیز ساتھیوں؟ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ آپ اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح سے ہر روز نئی نئی ویڈیو آپ کے لیے لائیں۔ بہرحال میرے ناظرین کا اصرار تھا کہ ہائپو تھائرائیڈزم کے اوپر، یعنی تھائرائڈ جسے بولا جاتا ہے عام زبان میں، اس کے اوپر کچھ گفتگو فرمائیں، کچھ مشورے دیں کہ ہائپر تھائرائیڈزم کے مریض کو کیا کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ آج ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس اور اطباء حضرات سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، آج ہم عوام کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ انہی لوگوں کی جانب سے یہ سوال آیا ہے کہ آپ تھائرائیڈ کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے ناظرین، میرے دوستو، یہ جان لینا چاہیے کہ تھائرائیڈ ایک بیماری ہے، یعنی وہ بیماری ہے جس میں تھائرائیڈ گلینڈ جو آپ کے گردن میں ہوتا ہے، اس گلینڈ سے جو رس نکلتا ہے اسے تھائروکسین کہا جاتا ہے۔ وہ رس جب ضرورت کے اعتبار سے نہیں نکلتا، جتنا بدن کو چاہیے نہیں نکلتا، تو اسی کی وجہ سے ہمارا بدن ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ چونکہ اسے گروتھ ہارمون بھی کہا جاتا ہے، یہی وہ ہارمون ہے، یہی وہ رس ہے جو بدن کے، دل کے، نظام ہاضمہ کے اور دماغی افعال کو تندرست رکھتا ہے۔ اس تھائرائیڈ گلینڈ کا رس یعنی تھائروکسین کی جب جسم میں کمی آ جاتی ہے تو بدن پر برودت کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی ٹھنڈا بدن پڑ جاتا ہے، خون کی گرمی کم ہو جاتی ہے، خون میں ہیموگلوبین بھی کم ہو جاتی ہے، خون میں پانی کا مقدار زیادہ ہو جاتا ہے، آر بی سی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہم اسے طب کی اصطلاح میں غلبہ برودت کہتے ہیں، اور جب بدن میں برودت کا غلبہ ہوتا ہے تو تمام جسم کے فنکشن میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ کمی آنے لگتی ہے۔ تو آپ خون کو گرم کریں، بدن کو گرم کریں، ٹھنڈی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کریں۔ جن بچوں میں تھائروکسین کی کمی ہو جاتی ہے، گروتھ ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے، ان بچوں کی نشو و نما یعنی بڑھوتری کم پڑ جاتی ہے یا بالکل رک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ناٹے رہ جاتے ہیں۔ گروتھ جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، ایسے بچے دماغی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں، موٹے بدن کے تھلتھلے ہڈیاں بھی ان کی کمزور ہو سکتی ہیں، اور لچر پچر یعنی پھولا ہوا غبارے کی طرح بدن والا، پلپلا بدن والا بچہ دکھائی دے گا۔ اسی طرح سے جب یہ ہارمون مردوں میں کمی
کی کمی ہو جاتی ہے مردوں میں تو ان کا توند نکل آتا ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، نظام ہاضمہ بگڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جسم میں ایب نارمل فلوئڈ، جس کو ہم یونانی میں بلغم خام کہتے ہیں، یعنی کچا رس، کچا رس جو کہ زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار اور لیول بڑھنے لگتا ہے، اور ایسے تھائرائیڈ والے مریض بہت سارے امراض کے شکار ہو جاتے ہیں، دماغی بھول کے شکار ہو جاتے ہیں، بات یاد نہیں رہتی، بدن میں سستی آ جاتی ہے، وزن بڑھنے لگتا ہے، ہمیشہ لیٹے رہنے کی خواہش ہونے لگتی ہے، نیند کی زیادتی ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی ہائی پریشر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اور مردوں میں سیکسول ڈیزیز بھی ہو جاتی ہے، وہ سیکس کے اعتبار سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، توند نکل آتی ہے۔ عورتیں اگر اس مرض کا شکار ہوئیں، اگر ان کے جسم میں تھائروکسین کم بننے لگے تو عورتیں بھی بالکل موٹی بھدی ہو جاتی ہیں، اور اوبیسٹی کا مرض ان کو لاحق ہو جاتا ہے، ان کا بھی نظام ہاضمہ بگڑ جاتا ہے، مینسٹریل سائیکل میں ڈسٹربنس پیدا ہو جاتا ہے، اووری میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، انڈا جو بنتا ہے وہ یا تو امیچور ہوگا، یا تو بنے گا ہی نہیں، یا بنے گا بھی تو امیچور ہوگا، پختہ انڈا نہیں بنے گا، جس سے بچے کی پیدائش میں تاخیر ہوگی، یا بچہ پیدا نہیں ہوگا، یا بانجھپن کا شکار بنا لے گا۔ تو یہ ساری خرابیاں آتی ہیں، اور یہ پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ کہ آپ کھا رہے ہیں، زیادہ کام کم کر رہے ہیں، خوب اچھی اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، اے سی کولر میں رہ رہے ہیں، بدن کو گرمی اور دھوپ سے آپ کا واسطہ نہیں پڑ رہا ہے، اور دن بھر کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں چٹر مٹر بازار کا سامان۔ تو آپ ان چیزوں کے کھانے سے بچیے، ورنہ آپ کا سارا جسم کا نظام، ڈائجسٹو سسٹم، نروس سسٹم، ان سب میں خرابیاں آئیں گی بتدریج، آپ پر فالج کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اپنا سب سے پہلے وزن کم کرنے کی کوشش کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو کھانے پینے کی مقدار گھٹانی ہوگی، روکھی سوکھی غذائیں زیادہ کھانی ہوں گی، اسی طرح سے خون بڑھانے والی چیزیں جیسے چھہارا وغیرہ، ان چیزوں کا، گرم خون جن سے پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں کا استعمال کیجیے۔ انڈا، مرغی کا انڈا، کبوتر کا انڈا، یہ سب کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بی پی پر ہمیشہ نگاہ رکھیں۔ اگر بی پی پر نگاہ نہیں رکھیے گا تو آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، بی پی ہائی ہو کر کے آپ مزید پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو بی پی ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں اور جانچ کراتے رہیں۔ اپنا علاج اپنے سے مت کیجیے، ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے، الٹی سیدھی دوائیں کھا لیں گے۔ آپ اپنا علاج کسی اچھے ڈاکٹر یا ماہر حکیم سے ہی کریں۔ ڈاکٹری میں تو ہمارے ماہر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی بھر تھائروکسین لینی ہوگی، لیکن
میں یونانی اعتبار سے مان سکتا ہوں کہ اگر جسم سے برودت کو ختم کر دیا جائے تو یہ مرض جلد از جلد کنٹرول میں آ جائے گا، اور ہمارے پاس اس کو ختم کرنے کی بہت ساری تدابیر، بہت سارے تکنیک ہیں جنہیں ہم اپنا کر مریض کو جلد سے جلد صحت کی جانب لا سکتے ہیں۔ تو آپ ماہر حکیم سے یا اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے: گھی، مکھن، ملائی، بڑے جانوروں کا گوشت، اسی طرح سے فارم والی مرغیوں کا گوشت آپ کو نہیں کھانا ہے۔ بڑی مچھلیاں بھی نہ کھائیں جیسا روہو وغیرہ، اس لیے کہ یہ گیس زیادہ بنائیں گے اور آپ کا ہاضمہ کمزور ہے۔ آپ کو کھانا ہے تو بھوک کی حالت میں پرندوں کا گوشت کھائیں، جو آسمان میں جو پرندے اڑتے ہیں ان کا گوشت گرم میں تاثیر میں گرم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دن میں تو بالکل ہی نہ سوئیں، دن میں سونے کی عادت بالکل ختم کریں، خوب بھاگ دوڑ کریں، طبیعت نہ چاہے پھر بھی چلیں، چھہارے کا استعمال بڑھا دیں، منقع کا استعمال بڑھا دیں۔ گاجر اور چقندر اگر کھائیں تو ان کو ڈائریکٹ ایسے نہ کھائیں، بلکہ ان میں کوئی گرم چیزیں ملا دیں، تب ان کا رس یا جوس استعمال کریں۔ مان لیا کہ چقندر اور گاجر کا جوس بنایا اور اوپر سے گول مرچ چھڑک لیا، تو وہ آپ کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح سے آپ روٹی، ایسی روٹی بنائیں جس روٹی میں یعنی مکئی لے لیں، مڑوا لے لیں، باجرہ لے لیں، جو لے لیں اور گیہوں، یہ سب برابر مقدار میں لے کر کے ان کا آٹا بنوا لیں، انہی آٹوں کی روٹی آپ کھائیں۔ ایسے ابھی آٹا، اگر گیہوں کی ہی روٹی کھانا چاہتے ہیں تو آٹا کو چھانے نہیں، بھوسی اسی میں رہنے دیں، اور تمام ٹھنڈی چیزوں سے آپ پرہیز کریں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، جیسے دہی ہے، کیلا ہے، ان سے خاص طور سے پرہیز کریں۔ اسی طرح سے تمام ٹھنڈے پھل، تمام ٹھنڈی سبزیاں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے ان سے بھی پرہیز کریں۔ اور جب کھانا کھائیں تو بالکل بھر پیٹ نہ کھائیں، بھوک لگنے پر ہی کھائیں، اور کھائیں تو بھر پیٹ نہ کھائیں۔ ہلکی ورزش جیسے مارننگ واک ہمیشہ جاری رکھیں، رات میں سویرے سوئیں، صبح میں سورج نکلنے سے پہلے پہلے جاگیں، اور اس کے بعد سے پھر دن میں آپ ہرگز نہ سوئیں۔ کھانا کم کھانے کی عادت ڈالیں، پانی کم پینے کی عادت ڈالیں۔ یہ بھی غلطی ہے، عام لوگ بتا دیتے ہیں کہ ہر آدمی کو خوب پانی پینا چاہیے۔ ارے بھائی، جس کھیت میں پہلے ہی سے پانی بہت زیادہ بھرا ہوا ہے اس کو مزید پٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ جان لیجیے کہ اصل ڈاکٹر آپ کے اندر ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جس کا نام طبیعت ہے۔ وہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ اس ڈاکٹر کے مشورے پر زیادہ عمل کریں، اور دوا علاج کے لیے ماہر حکیم کے پاس ہی جائیں، اور ان سے ہی زیر نگرانی ساری چیزیں کریں، مشورہ لیں۔ اگر آپ کے علاقے میں ماہر حکیم ہیں تو ان سے رجوع کریں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر مجھ سے رجوع کریں۔ میرا نمبر ہے 9592897321۔
جن کسی کو بھی تھائرائیڈ ہے یا تھائرائیڈ پلس شوگر ہے وہ ضرور بھی ضرور مجھ سے رابطہ کریں. میرے پاس اس کا شفا بخش، اطمینان بخش، بلکہ میں کہوں کہ 90% گارنٹی کا علاج ہے. ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ انگریزی ادویات کے مقابلے میں آپ کو ہماری ادویات سے زیادہ شفا بخش کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہماری باتیں آپ کے سمجھ میں ڈال دیں اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. ہم جڑی بوٹیوں کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی طاقت کو اور اس کی عظمت کو منوانا چاہتے ہیں. اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. السلام علیکم. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی پسند یا ناپسند کا کمنٹ سے اظہار کریں اور دوستوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں.